نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا اور تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا اور تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر روشن زمین علیہ رحمت و رضوان کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آج کی یہ بابرکت تقریب جو ہے یہ ملی جلی تقریب ہے۔ اب ساتھ تقریب چاہے جو ہو، لیکن مقصد ہے ذکر، اور یہ ذکر پاک کر کے اور ہم مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جانے والوں کو ضرورت ہی اس چیز کی رہتی ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ جانے والوں کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور ان کے لیے جتنا ہو زیادہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے۔ اس ایصال ثواب کی محفل کے لیے ہم نے وسیلہ بنایا ہے محبوب سبحانی کو۔ محفل اگرچہ ایصال ثواب کی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے اور اس کے مقبول ہونے کے لیے ہم نے ایسی ذات کو وسیلہ بنایا ہے جو مقبول ہے، اور مقبول ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ذات ہے، اور وہ ذات ہے محبوب سبحانی کی ذات۔ آج کی ہماری اس تقریب کے مقرر خصوصی شیخ الحدیث صاحب استاذ العلماء، وہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں، اور ان کے تشریف لانے تک الحمدللہ مجھے حقیر فقیر کو یہ موقع ملا ہے کہ میں تھوڑا سا ذکر کر لوں۔ تو موقع اور محل کے لحاظ سے تو گفتگو ہوگی ہی، اور وہ انشاءاللہ خطیب اور مقرر خصوصی مکمل بیان فرمائیں گے، لیکن ان کی تشریف لانے تک میں نے یہ سوچا کہ ہم اور آپ جب تک وہ آئیں تب تک محبوب سبحانی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیں، تاکہ جب وہ آئیں تو فیوز و برکات کی برستی ہوئی رحمت میں آئیں۔ ایسے ذکر جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں فیض بھی برستا ہے، رحمتیں بھی برستی ہیں، اور جہاں فیوز و برکات کی بارش ہو تو اس محفل کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ بڑی مقبول اور بڑی پیاری محفل ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں، جو ابھی سامعین یہاں پر الحمدللہ خوش نصیب ہیں، جو پہلے آتا ہے وہ ثواب زیادہ پاتا ہے۔ ثواب تو خیر سب کو ملے گا، لیکن ظاہر بات ہے برابر تو نہیں ملے گا۔ جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے ہی پاتے ہیں۔ تو مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، آنے والوں میں ہم پہلے آئے ہیں، یعنی کچھ سننے والوں سے بھی پہلے آئے ہیں اور کچھ سنانے والوں سے بھی پہلے آئے ہیں، تو الحمدللہ ہم پہلے ہیں۔ تو غوث اعظم کے ذکر میں بھی ہم پہلے رہیں گے، اور میں اس عظیم ذات کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا
صرف ایک بات، اور وہ بات الحمدللہ آسان بھی ہے اور عظیم بھی ہے، یعنی سمجھنا آسان ہے اور بات بہت بڑی ہے۔ اب یہ بھی تو ایک عجیب چیز ہے، یعنی سمجھنا آسان ہے، بات بہت بڑی ہے۔ تو اب یہ بڑی بات کون سی ہے، میں صرف ایک جملے ہی میں عرض کر دوں۔ قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے۔ تو ظاہر بات ہے ولی آتے رہیں گے تو بنتے بھی رہیں گے، بنیں گے تب نہ آئیں گے، آتے رہیں گے سے ثابت ہو گیا کہ ولی بنتے رہیں گے اور بن کر کے آتے رہیں گے۔ تو یہ سارے ولی جو ہیں یہ بننے والے ہیں اور محبوب سبحانی بنانے والے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ میں جو کہہ رہا تھا بڑی بات وہ یہ ہے، یعنی محبوب سبحانی قطب ربانی صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر ہیں۔ ایک ہے ولی اور ایک ولی گر۔ تو غوث اعظم صرف ولیوں کے سلطان سردار ہی نہیں بلکہ ولی بنانے والے ہیں، اور یہ بنانے کا عہدہ انہیں مولا علی نے دیا ہے، اور مولا علی مشکل کشا کو میرے اور آپ کے آقا نے دیا ہے۔ تو غوث اعظم کا ایک لقب یہ ہے، آپ ولی گر ہیں۔ ولی گر، یہ گر لفظ جو ہے یہ فارسی ہے، معنی بنانے والے، جیسے کاریگر، ولی گر یعنی ولی بنانے والے۔ اب وہ ولی بناتے کیسے ہیں؟ تو اس کے طریقے دو ہیں، اور اس میں سے جو اول طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف نظر سے بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم الحمدللہ عمر بھر تقریریں سن رہے ہیں، اور میں ہمیشہ بطور فخر یہ بات آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو تو فخر ہونا ہی چاہیے، مجھے بھی فخر ہے، یعنی آپ کو تو اس بات پر فخر ہونا ہی چاہیے، لیکن مجھے بھی اس بات پہ فخر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے جلسے آپ کی بستی میں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ تو حضرت تشریف لے آئے الحمدللہ، اور یہ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ میں حق بجانب ہوں، یعنی اس میں میں حق بجانب ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ جتنے جلسے آپ کی بستی میں ہوتے ہیں کہیں بھی نہیں ہوتے، تو اگر ان جلسوں کو دیکھا جائے تو میرا تو وجدان گواہی دیتا ہے کہ نام ہی بدل دو، مالیہ نام نکال دو، جلسوں کی بستی۔ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اس نام پر اگر کوئی تم سے دلیل مانگے تو حوالہ دے دینا حضرت کا، جی جی جی، یہ سمجھا دے گے کہ اسے جلسوں کی بستی کیوں کہا گیا۔ بے شمار جلسے الحمدللہ، دن میں کئی جلسے ہوتے ہیں، رات میں بھی جلسے، اور موسم چاہے برسات کا ہو پھر بھی جلسے، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، گرمی سردی، یعنی موسم کوئی بھی ہو ذکر خدا کی دھوم مچی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کثرت کے ساتھ جلسے ہو رہے ہیں، تو اس جملے کو عرض کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ اتنے کثرت سے جب جلسے ہو رہے ہیں تو آپ اور ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ ولی بنتے کیسے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ،
تو الحمدللہ آپ جواب دیں گے بھئی ولی بنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے سے، ذکر کرنے سے، فکر کرنے سے، عبادت کرنے سے، بندگی کرنے سے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، ولی بنتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہیں جو ذکر کریں، فکر کریں، رات دن جاگیں، روزے پہ روزہ، نماز پہ نماز، حج پہ حج، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، عبادت بندگی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی راتیں کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں گزر جاتی ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ولی بناتا ہے۔ تو ایک تو یہ ولی بنے، اور ایک وہ بھی ولی ہے جو چور بن کے آیا تھا اور ولی بن کے نکلا۔ آئی بات ہے، یعنی عمر بھر عبادت کی اور ولی بنا، ایک وہ ولی ہے، اور ایک ولی وہ بھی ہے جو آیا تھا چوری کرنے، لیکن اندر آیا، داخل ہوا تھا تو چور تھا، اور نکلا تو صرف ولی ہی نہیں بلکہ ابدال بن کے نکلا۔ تو کیا یہاں پر یہ موقع نہیں ہے کہ ہم سوچیں؟ یہ سوچنے کا موقع ہے کہ گھر میں آیا تھا تو چور، اور آیا بھی چوری کی نیت سے تھا، اور پھر جو ہوا نکل نہ سکا۔ یہ واقعہ تو سب کے ذہن میں ہے ہمیشہ، یہ واقعہ تو یہ چور کون سا ہے؟ یہ غوث اعظم کا چور ہے، ہر چور کی بات نہیں ہے، اور یہ ہر گھر کی بھی بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم کے گھر کی بات ہے، جس کا کعبہ طواف کرتا ہے، اس گھر کی بات، یہ اس گھر کی بات ہے۔ چور آیا تھا۔ اچھا ایک بات یہاں پھر عرض کرتا چلو، اس چور نے اتنی ہمت کیوں کی؟ اس میں بھی حقیقت میں راز ہے، اور چور بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، نامور تھا، نامور۔ نامور سے مراد یہ ہے کہ اس نے کئی سزائیں بھگتی تھی پھر بھی چوری سے بات نہیں آیا۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے سے بڑی سزا کاٹ کے آتے ہیں تو سدھر جانا چاہیے، نکلتے ہی پھر بگڑے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے جی، بڑی آسان بات ہے، سزا بھگت کے سدھرنا چاہیے۔ حکومتیں سزا دے رہی ہیں لیکن پھر بھی نہیں سدھرے، اور کئی برس کی جیل کاٹ کر کے آئے پھر بھی نہیں سدھرے، اور اس گھر میں گیا اور سدھر کے آیا۔ اب ظاہر بات ہے وہاں وہ اگر رہا بھی تو یعنی 2-4 گھنٹے رہا، اور پھر سدھرا ہی نہیں، سدھارنے والا بن کے آیا۔ تو اس کا جواب اگر میں دوں تو الحمدللہ بات بڑھے گی، لیکن میں بند پڑھ دوں اور آپ سمجھ جائیں۔ اس نے چوروں کو دیکھا، یعنی غوث اعظم ہیں کون؟ تو جواب کیا دیا؟ اس نے چوروں کو دیکھا، ولی کر دیا، اور پر خطاؤں کو کتب جلی کر دیا۔ اور کر دیا تو کس سے کیا؟ سجدے نہیں کروائے، نمازیں نہیں پڑھوائے، روزے نہیں رکھوائے، کچھ بھی نہیں کروایا۔ اس نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا، پر خطاؤں کو کتب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، یہ کمال نظر کا تھا، اور اس نظر میں اثر جو تھا وہ بھی کمال کا اثر تھا، اور اسی اثر کو سمجھنے والے نے کیمیا سے تعبیر کیا۔ کیمیا وہ ہے جس سے سونا بنتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، لوہا بھی اگر آ جائے کیمیا گھر کے پاس تو وہ لوہے کو بھی سونا بنا دے، اور یہ ہے کیمیا کا کام۔ تو یہ کیمیا، لیمیا، سیمیا، یہ سب علم ہے۔ جی بہت اچھے۔ لیکن اب ان کے صرف نام رہے، اور ان کو جاننے والے صرف ولی ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے۔ اللہ، صرف ولی۔ یہ جو علوم ہیں میں نے جو نام لیے، نہ کیمیا ہے، نہ لیمیا ہے، نہ سیمیا ہے، اور اس کی تعریف سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں، چونکہ یہ علوم خاص ہیں ولیوں کے ساتھ۔ اللہ، یعنی کہاں کیمیا، جس کے لیے کتنی محنت کرنی، کتنی خاک چھاننی پڑے، تب جا کر کے کوئی کیمیا کی حقیقت کو معلوم کرتا ہے، اور پھر جا کر کے کہیں لوہے سے، تانبے سے، پیتل سے سونا بنتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ اپنے حجرے میں بیٹھا ہے،
اور اگر کوئی آیا تو وہ کیمیا والی نظر ڈالی، چور تھا ابدال بن کے نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ بتائیے میں یہ کس کی شان بیان کر رہا ہوں؟ یہ غوثوں کے غوث کی شان ہے کہ چور آیا تھا چوری کرنے، اور یہاں میں وہ راز والی بات بتا رہا تھا۔ یہ نامی گرامی چور تھا، اس نے سوچا آج اس کے گھر، کل اس کے گھر چوری کی، لیکن پیٹ بھرا نہیں، پھر چوری، پھر چوری، ابھی بھی یہ پیٹ بھرا نہیں اور آرزو پوری نہیں ہوئی۔ اب تو کسی ایسے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں کہ ایک بار ہی کام بن جائے۔ اس کا مقصد یہی تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں۔ اتنا تو اسے معلوم تھا کہ آتے ہیں دیتے ہیں، لیکن آتے ہی جو نذرانے جا رہے تھے اس پہ اس کی نظر نہیں تھی، کیونکہ جمع کرنے والوں کی نظر جمع کرنے پہ ہوتی ہے، لٹانے والوں پہ نہیں ہوتی۔ تو اس چور کی نظر اس پہ تو تھی کہ غوث اعظم کے پاس ہر قسم کے نذرانے آ رہے ہیں، اور آپ جس حجرے میں رہتے ہیں اس کے کونوں میں ہیرے بھی ہوں گے، جواہر بھی ہوں گے، موتی بھی ہوں گے۔ ایک بار چوری کریں، مال اتنا ملے گا، مال بنا لوں گا، تجارت کر لوں گا، بغداد میں کوٹھی بن جائے گی اور بازار میں نام ہوگا کہ بڑا اچھا تاجر ہے۔ اس ارادے سے گیا تھا، یعنی وہ اس لیے گیا تھا کہ ایسی جگہ پہ ڈاکہ ڈالوں کہ بن جاؤں، وہ تو بن جاؤں، یعنی اسی لیے گیا تھا کہ بن جاؤں۔ اور پھر وہ گیا غوث اعظم کے حجرے میں، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے، جو بھی ملا، مصحف ملا ہوگا، تسبیح ملی ہوگی، لوٹا ملا ہوگا، اب یہ جو کچھ بھی ملا ہے اٹھایا، لیکن باہر نکلنے کا دروازہ نہیں ملا۔ یہ جملہ میرا سن لیں، یعنی باقی تو جو ملنا تھا ملا، لیکن نکلنے کا دروازہ، تو کیا دروازہ تھا ہی نہیں؟ اور اگر تھا تو کیا بند تھا نہیں؟ ولی کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، جیسے مسجد کا دروازہ بند نہیں، ویسے درگاہ کا اور ولی کا دروازہ بھی بند نہیں۔ اور جو کہلائیں ولی اور 24 گھنٹے دروازے بند رکھے ہیں تو سمجھ لیجیے کچھ خطرہ ہے۔ اللہ اللہ، دروازہ نہیں ملا تو اب بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا، دروازہ تھا لیکن نہیں ملا، تھک ہار کے پسینہ پسینہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اللہ اب کونے میں بیٹھا ہے اور بڑا یعنی پریشان ہے، کروں کیا ہے؟ اب صبح ہونے والی ہے، اور جیسے ہی صبح ہوگی تو پکڑا جاؤں گا، پھر سزا۔ اللہ آیا تھا مالا مال ہونے اور پھر خیال میں سزا۔ اب وہی کانپ رہا ہے کہ اچانک کسی نے باہر سے آ کر کے غوث اعظم کو پکارا۔ جی سبحان۔ آپ نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا خضر۔ تو غوث اعظم نے فرمایا روز تو بعد میں آتے ہو، آج سویرے کیسے آئے؟ ابھی آنے کا وقت نہیں ہوا، آج سویرے کیسے آئے؟ تو عرض کرنے لگے سویرے تو اس لیے آیا ہوں کہ فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اور کفن دفن بھی ابھی نہیں کیا ہے، ابدال لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انتظار کر، صبح جب میں حجرے سے نکلوں گا محفل لگے گی تو وہاں ابدالوں کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ میرے یہاں جو آتا ہے ابدال ہی بن جاتا ہے۔ میں نے تو پڑھنے جا رہا تھا تب 40 بنا لیے تھے، اللہ سبحان۔ اب تو میرا فریضہ ہے، اب تو بنانا ہی میرا کام ہے، میں صرف ولی نہیں ہوں۔ فرمایا میں ولی گر ہوں، صبح محفل لگے گی تو ہزاروں ولی میری محفل میں ہوں گے، اس میں قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اوتاد بھی ہوں گے، نجبا بھی ہوں گے، نقبا بھی ہوں گے، اس وقت آ جانا۔ حضرت خضر نے جو بات کی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا آقا اس میں تو مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن اس وقت تک پیچھے اگر وہ علاقہ تباہ ہوا تو ذمہ داری کس کی؟ اگر آپ ذمہ داری لے لیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ پھر تم ابھی چاہیے۔ ثابت ہوا ابدال سے علاقہ کبھی خالی نہیں ہوتا، ادھر ایک کا وصال ہوا، غوث اعظم نے دوسرا تیار کر دیا۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک زبردست مضمون ہے، زبردست مضمون ہے حکومت اولیاء پہ، اور غوث اعظم محبوب سبحانی کی شہنشاہیت پہ اور سلطان الاولیاء پہ۔ یعنی حضرت خضر نے فرمایا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں صبح تک انتظار کروں، لیکن صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے، اور ابھی کچھ دیر ہے تو اگر اتنے عرصے میں وہ علاقہ کیا ہو گیا؟ تباہ برباد ہو گیا، ذمہ کس کا؟ اگر آپ ذمہ لے رہے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر ذمہ نہیں لیتے ہیں تو پھر ابھی انتظام کیجئے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا باہر کیوں کھڑے ہیں، ذرا اندر آ جا۔
اب اندر جب آئے چور تو سمجھ رہا تھا مجھے کسی نے دیکھا نہیں، وہ کیا سمجھے کہ جو آنکھ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ دیکھ رہی ہے وہ حجرے میں تجھے نہ دیکھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا دیکھا نہیں، لیکن یہ آنکھ وہ تھی کہ اگر یوں اٹھے تو لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لے، اور اگر مشرق میں اٹھے تو مغرب کے مرید کو دیکھ لے، مغرب سے اٹھے تو مشرق والے مرید کو دیکھ لے، اور اگر کپڑا بھی ہٹ گیا ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے درست بھی فرما دے، اور پھر یہ فرما دے مریدی لا تخف، مرید مت ڈر، میرا ہاتھ تیرے سر پہ آسمان کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان تو مجھے کو گئیں جاتے حضرت خضر سے آپ نے فرمایا اندر آ جائیں، حضرت خضر اندر آئے تو آپ نے فرمایا وہ بیٹھا ہے ابدال، لے جا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابدال چلیے۔ اس نے کہا ابدال میں چور ہوں، فرمایا سنبھل کے بات کر، فرمایا سنبھل کے بات کر، بیٹھا کہاں ہے؟ بیٹھا وہاں ہے جو ولی بناتے ہیں۔ ہاں تو آیا تھا تو چور تھا، لیکن اب تو چور نہیں ہے بلکہ اب تو ابدال ہے، اور اب تجھے وہ مرتبہ دیا گیا ہے کہ جو کئی ولیوں سے بلند کا مرتبہ۔ اب تجھے یہ جو 7 اقلیم ہے، 7 ولایتیں ہیں، یہ امریکہ ہے، افریقہ ہے، یوروپ ہے، آسٹریلیا ہے اور یہ ایشیا ہے، یہ 7 کھنڈ ہیں، ہر کھنڈ ایک بدل کے پاس ہوتا ہے۔ فرمایا اب تو چور نہیں ہے، اب تو چوروں کو عبادت گزار بنانے والا ہے، اب تو جا کر کے چوروں کو ابدال بنانے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے ولی تو ولی ہیں، لیکن ہمارے غوث ولی گر ہیں، جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں ولی بنا دیں، ابدال بنا دیں، اور یہ بناتے بھی نظر سے ہیں۔ یہ ہے غوث اعظم کی نظر۔ اندازہ فرمائیں جب غلام کی نظر کا یہ حال ہے تو آقا نامدار کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔